ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد، کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ سبحان اللہ، ایک بار درود پڑھنے والے امتی کو، خوش نصیب کو، احد پہاڑ کی مثل اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ مومن کثرت سے درود و سلام پڑھے گا اسے اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں اور کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل رضا تاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرم؟ الحمدللہ علی کل حال، ماشاء اللہ۔ بڑھتے ہیں ہم کچھ اپنے ناظرین کے کچھ ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین۔ میرا نام محمد طلحہ ہے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، کیا میت کے سرحانے قرآن رکھنا کیسا ہے؟ جی، محمد طلحہ بھائی ہیں، میت کے سرحانے یہ عموماً سوال قبر کے حوالے سے ہی ہوتا ہے، جب قبر میں تدفین کرے تو قرآن پاک رکھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کے اندر تبرک کے لیے مختلف چھوٹی صورتیں یا عہد نامہ یا اور کوئی جو ہے وہ دعا وغیرہ رکھ دینا، طاق بنا کر، وہ بھی سائیڈ میں قبر کی دیوار کے اندر، یہ تو جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ البتہ مکمل قرآن کریم رکھنا جو ہے وہ معروف بھی جو ہے وہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو جو ہے وہ نہ رکھا جائے۔ ہاں، تلاوت قرآن کریم کی جائے تو اس کا ثواب جو ہے وہ میت کو جو ہے وہ ایصال جو ہے وہ کیا جائے، تو اس چیز کے اوپر آنا چاہیے۔ قرآن کریم جو ہے وہ قبر کے اندر نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھا، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کفن کے اندر رکھ دیتے ہیں لوگ، انہی میں چلیں عہد نامہ یا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اسی کو کفن کے اندر ہی رکھ دیا، تو اس پہ کیا ہے؟ اس کے اندر بھی بہتر یہی ہے کہ کفن میں رکھنے کے بجائے وہ چیزیں جو ہے وہ قبر کی دیوار کے اندر ایک جو ہے وہ کوئی سوراخ بنا کر وہاں جو ہے وہ رکھ دی جائیں، کیونکہ قبر جب آپ کفن کے اندر جو ہے وہ رکھیں گے تو کل کو جو ہے وہ جسم جو ہے وہ جب گلے گا، پگھلے گا اور جو ہے وہ ختم ہوگا، پھولے گا، پھٹے گا، تو اب اس میں سے بدبو اور دیگر ساری چیزیں جو ہے وہ رطوبتیں وغیرہ نکلیں گی، تو ایسی صورت میں یہ قرآنی جو چیزیں ہیں یہ جو ہے وہ آلودہ جو ہے وہ ہو جائیں گی، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ تمام جو بھی اس طرح کی چیزیں رکھنی ہیں ان کو قبر کے سائیڈ کی دیوار کے اندر رکھیں۔ ہاں، ایک ہے کہ بغیر روشنائی کے شہادت کی انگلی سے کوئی چیز جو ہے وہ کفن پہ لکھنا یا میت کے جو ہے وہ بدن پر لکھنا، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی بھی چیز اس طرح کی رکھ رہے ہیں جس پہ کوئی تحریر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ چیزیں آپ جو ہے وہ رکھ دیں۔ ہاں، تحریر کے علاوہ کوئی چیز ہے تبرک والی، جیسے غلاف خانہ کعبہ کے جو ہے وہ دھاگے ہیں، تو اب وہ اگر آپ میت کی جو ہے وہ آنکھوں پہ رکھ دیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک، مزید میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا مسجد کا چندہ اکٹھا کرنے سے کیا میں اپنی مزدوری نکال سکتا ہوں؟ جواب اختیار فرما دے۔ راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ جی، مزید سوال؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ والدین کے ایصال ثواب کے لیے نفل نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جی، مسجد کا چندہ کرنے پر ان کو مزدوری کوئی دی جاتی ہے یا ان کے لیے مزدوری ہوگی، کیا حکم ہے؟
دیکھیں مسجد کا چندہ آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ مسجد کی ہی ملکیت ہے، اس میں سے آپ خود اپنے طور پر تو جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے۔ اب اس کے عام طور پر، یا عام طور پر تو نہیں کہیں بلکہ بعض جگہوں کے اوپر جو ہے وہ دو طریقے رائج ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کمیشن کے اوپر جو ہے وہ چندہ کرنا، کہ بھئی آپ جتنا چندہ کر کے لائیں گے اس کا اتنا پرسنٹ آپ کا ہوگا اور اتنا جو ہے وہ مسجد یا مدرسے کا ہوگا۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ مسجد یا مدرسہ کسی ایک شخص کو ہائر کریں اور اس کو جو ہے وہ فکس جو ہے وہ اس کی اجرت مقرر کریں کہ آپ جو ہے وہ پر ڈے ہم آپ کو اتنا جو ہے وہ پیسے دیں گے، اس کے بدلے میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ بھئی مختلف جگہوں پر جا کر مسجد کے لیے ڈونیشن جو ہے وہ جمع کرنا ہے۔ تو یہ دو طریقے جو ہے وہ بعض جگہوں کے اوپر ہوتے ہیں، ہر جگہ عام طور پر تو ایسا نہیں ہوتا، یہ ان علاقوں میں ہوتے ہیں یا ان مساجد میں ہوتے ہیں جہاں پر مسجد کی آمدنی یا چندے کے ذرائع کم ہوتے ہیں، تو وہاں پر تھوڑا دور آبادی میں جا کر یا مارکیٹ میں جا کر جو ہے وہ چندہ کرنا ہوتا ہے، تو وہاں کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو جو کمیشن والا چندہ ہے اس کی تو ہم اجازت نہیں دیتے۔ البتہ واقعی مسجد کو حاجت ہے اور جتنا مسجد اس شخص کی تنخواہ میں ادا کر رہی ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ شخص چندہ کر کے لا بھی رہا ہے کہ اس سے مسجد کو فائدہ بھی ہے، تو ایسی صورت کے اندر ضرورت کے مطابق ایسا کسی شخص کو ہائر کیا جا سکتا، لیکن وہ بھی مسجد کمیٹی ہائر کرے گی، یہ نہیں کہ ایک شخص خود چندہ کر کے آئے اور بولے جناب یہ آپ کی مسجد کے پیسے ہیں اور یہ میری مزدوری ہے، یوں نہیں ہو سکتا۔ مسجد کمیٹی پہلے ہی اس شخص کو ہائر کرے کہ بھئی ہم آپ کو جو ہے وہ پر ڈے کے اتنے پیسے دیں گے اور آپ یہاں جو ہے وہ جائیں گے، اور اس میں وقت بھی ہوگا کہ بھئی صبح 9 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک یا 2 بجے تک، جو بھی ٹائم جو ہے وہ آپ فکس کریں گے، اور اس میں جا کر آپ جو ہے وہ پراپر چندہ جو ہے وہ کریں گے، اور پھر اس چندے کو دیکھے بھی کہ واقعی وہ شخص جو چندہ کر کے لے کر بھی آتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ اس کی تنخواہ میں ہی پورا ہو جا رہا ہے، یا وہ جتنا لا رہا ہے وہ اتنا کم ہے کہ اوپر مسجد کو اپنے پیسے ملا کے اس کو تنخواہ دینی پڑ رہی ہے، تو ایسی صورت میں تو جائز نہیں ہے۔ ہاں واقعی وہ بہت زیادہ چندہ جمع کر کے لا رہا ہے تو پھر ایسی صورت، اور مسجد کو ضرورت اور حاجت بھی ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس طرح کسی شخص کو رکھا جا سکتا ہے۔ اب جیسے کئی جگہوں پر ہوتا ہے، تعمیرات کا سلسلہ ہوتا ہے تو کہیں اسٹال لگ جاتا ہے باہر، ظاہر ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی بندہ چاہیے جو روزانہ رسید بنائے جی اور یہ پورا حساب کتاب رکھے، آگے مسجد کو پورا جمع کروائے، جو بھی انتظامیہ کے اراکین ہیں۔ اور دوسری صورت ہم دیکھتے ہیں جیسے دعوت اسلامی کے بھی ڈونیشن سیل وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی مختلف جگہوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں اور عطیات یوں جمع کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح یہ وقت کے یعنی ملازم ٹائم کے جو ہے وہ اجیر ہیں، اور اس کے اندر وہ جا کر جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، رسیدیں بناتے ہیں۔ تو در حقیقت یہاں پر یہی ہے کہ اگر یہ افراد جو ہے وہ نہیں ہوں گے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جو ہے وہ جو کوئی چندہ دینا بھی چاہے گا تو لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یا اس کا ایک پراپر جو ہے وہ نظام جو ہے وہ نہیں بنے گا۔ تو وہی کہ اس کی ہر جگہ حاجت نہیں ہوتی، ہر مسجد میں حاجت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ کئی مساجد ہوتی ہیں ان کا اپنا جمعہ کا چندہ یا ویسے ہی جو باکسز لگے ہوئے ہوتے ہیں انہیں سے اتنی آمدنی ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کو حاجت نہیں ہوتی۔ اب دکانیں بھی ہوتی ہیں، دکانیں ہوتی ہیں تو یوں ان کی آمدنی کے ذرائع ہوتے ہیں، تو وہاں حاجت نہیں ہے، تو اس کو ضرورت کے مطابق ہی استعمال جو ہے وہ کیا جائے گا۔ جیسے میں نے کہا کہ گاؤں دیہات کی مساجد ہوتی ہیں یا کوئی ایسے جو ہے وہ علاقے میں مسجد ہے جہاں پر اس علاقے کے لوگوں کی اتنی آمدنی نہیں ہے کہ وہ مسجد کو اتنا چندہ دیں کہ تعمیر ہو جائے مسجد، تو پھر وہاں پر جو ہے وہ یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، تو اس کا درست طریقہ جو ہم نے بتایا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ جی مزید سوال۔ مفتی صاحب آپ سے میرے سوال عرض ہے کہ قبر پر مٹی ڈالنے کے حوالے سے تلقین کرنا اور صورتوں کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی قبر پر مٹی ڈالنا یہ تو جو ہے وہ سنت ہے، اور اس کے لیے دعا بھی جو ہے وہ بیان کی گئی کہ منہا خلقناکم پہلی مٹھی پر، وفیہا نعیدکم دوسری مٹھی پر، اور پھر تیسری مٹھی کے اوپر ومنہا نخرجکم تارۃ اخری یہ پڑھیں۔ اور تلقین جو ہے وہ یہ ایک الگ چیز ہے، مٹی ڈالنا ایک الگ چیز ہے، اور جو ہے وہ تلقین جو ہے وہ کرنا ایک الگ چیز ہے۔ تو تلقین یہ ہے کہ آپ میت کو جو ہے وہ تلقین کرتے ہیں، جس کے اندر الفاظ بھی احادیث میں وارد ہوئے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اے شخص تو یاد کر کہ تو اس دنیا پر جو ہے وہ کس عقیدے پر گیا ہے۔ اس عقیدے پر گیا ہے کہ اللہ ایک ہے،
اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں، اور تو اس بات پر اس دنیا سے گیا ہے کہ تیرا دین اسلام ہے، تو یوں ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ تلقین کی جاتی ہے تاکہ میت کو جو ہے وہ ایک طریقے سے ریوائز ہو جائے کہ اس کے عقائد و نظریات جو ہے وہ کیا تھے۔ اچھا، ایک سوال تھا بھائی کا کہ ایصال ثواب، ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کے طور پہ نماز پڑھی جا سکتی؟ جی، کوئی بھی نیک عمل جو ہے وہ آپ کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ ایصال کر سکتے ہیں، کسی دوسرے کو پیش کر سکتے ہیں، چاہے وہ دوسرا شخص زندہ ہو یا مردہ ہو۔ اور اس کے لیے نماز ہی نہیں بلکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور نفل ہی ضروری نہیں بلکہ فرض نماز بھی آپ نے اپنی نارمل پڑھی ہے، آپ اس کا ثواب جو ہے وہ میت کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اصل یہ کہ شاید بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہاں پہ سوال ہو یا وسوسہ یا کوئی خلش ہو کہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ جی، تو نماز اللہ کے لیے ہی ہے، وہ تو آپ کوئی بھی دوسرا کام کریں، قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے ہی پڑھیں گے۔ تو عبادت تو سب کی سب اللہ کے لیے ہی ہوتی ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے وہ عمل کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کو اپنی رحمت سے اپنے پاس سے آپ کو اجر عطا فرماتا ہے۔ آپ اس اجر سے متعلق اللہ کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کرتے ہیں کہ مولا جس طرح یہ اجر مجھے پہنچایا اسی طرح اس کا یہ اجر جو ہے وہ فلاں کو بھی پہنچا دے۔ اور اللہ کی رحمت کے خزانوں میں جو ہے وہ کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ مجھے دے دے گا تو کسی اور کو نہیں دے سکتا، تو وہ اجر مجھے بھی عطا فرماتا ہے، اور میں جس کے لیے دعا کرتا ہوں وہ ان تمام کو بھی وہ اجر جو ہے وہ اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا نماز چاہے فرض ہو یا نفل ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، آپ صدقہ بھی دے رہے ہیں تو اللہ کے لیے ہی دیں گے تو ثواب ملے گا، اس شخص کے لیے دیں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ اس شخص کے لیے جو دینے کا ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، مراد یہی ہوتی ہے کہ ثواب اس شخص کو پہنچے، لیکن وہ عمل بہرحال اللہ کے لیے ہے کہ ہر عمل میں اخلاص یہی ہے کہ وہ عمل جو ہے وہ رضا الہی کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو۔ تو لہٰذا چاہے فرض نماز ہو چاہے نفل نماز ہو، سب چیزیں مسلمان اللہ کے لیے ادا کرتا ہے، بعد میں اس کا ثواب جو ہے وہ کسی مرحوم کو پہنچاتا ہے تو وہ بالکل پہنچایا جا سکتا ہے۔ وہ نماز کا بھی پہنچا سکتے ہیں، روزے کا بھی، زکوٰۃ کا بھی، حج کا بھی، اور چاہے یہ چیزیں فرض ہوں چاہے نفل ہوں، دونوں صورتوں میں ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور خاص طور پر نماز کا تو حدیث میں ذکر بھی ہے، جب پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ والدین دنیا سے چلے جائیں، فوت ہونے کے بعد بھی کوئی حق رہتے، مختلف چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ان میں ایک ہے کہ جب تم اپنی نماز پڑھو تو ان کے لیے بھی پڑھو، اپنا روزہ رکھو تو ان کے لیے بھی روزہ رکھو، اور مراد یہ کہ خصوصیت کے ساتھ، یعنی نفلی نماز، یعنی ایک نماز جس کے اثر ہے، اثر کی نماز پڑھی تو اب اس کے بعد تو نفل پڑھنا منع ہے، لیکن ظہر کی نماز آپ نے ادا کی ہے تو ظہر کے بعد نفل پڑھنا منع نہیں ہے، آپ جتنے بھی نوافل چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مغرب کے بعد پڑھ رہے ہیں، اسی طرح عشاء کے بعد تو 2 رکعت پوری نماز پڑھی، ٹھیک ہے، سب کو بھی ثواب ہے، لیکن ایک خصوصیت کے ساتھ اس کے الگ کوئی فوائد ملیں جی گے؟ بالکل، خصوصیت کے ساتھ آپ اس شخص کے لیے جو ہے وہ پڑھیں گے تو اس کو اس کا ثواب جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ پہنچے گا، ایک خصوصی تحفہ، اور بالکل، تحفہ بھی جو ہے وہ ہوگا۔ اور اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت بھی ہو۔ بالکل۔ اچھا، اس میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایک جگہ پر یہ بھی ہوتا ہے، اس کی بھی ہم جو ہے وہ کر لیں کہ ان کی نماز آپ نہیں پڑھ رہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ مرحوم نے اگر قضا نمازیں چھوڑی ہیں، کیونکہ کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کبھی والد صاحب نے اتنے روزے نہیں رکھے تھے، ہم ان کی جگہ اتنے روزے رکھ لیں۔ تو دیکھیں، نہ زندگی میں آپ کسی کی جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ اس کے مرنے کے بعد جو ہے وہ آپ اس کی جگہ نماز یا روزہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ صرف ایک حج بدل ہوتا ہے، جو شخص وصیت کر کے جائے یا وصیت نہ کرے تو پھر ایسی صورت میں آپ اپنی طرف سے جو ہے وہ کرنا چاہیں ورثہ تو بھی کر سکتے ہیں، باقی نماز یا روزہ آپ اس شخص کی طرف سے ادا نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی بدن کی جو عبادت ہے، بدنی عبادات کہلاتی ہیں، زندگی میں بھی آپ نماز کسی اور کی طرف سے نہیں پڑھ سکتے اور مرنے کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح روزہ ہے۔ تو لہٰذا یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ ان کی نماز نہیں پڑھ رہے، یہ آپ نماز اپنی پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور اس کا ثواب جو ہے وہ مرحوم کو ایصال کر رہے ہیں۔ ہاں، جو شخص دنیا سے گزر گیا ہے اس کی نماز و روزوں کا فدیہ ادا کیا جاتا ہے مال کے ذریعے سے، تو اس میں امید ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ان کی نماز و روزوں کا بدل جو ہے وہ اسے شمار فرما لے، تو وہ فدیے کے الگ احکام میں، بہرحال نماز یا روزہ کوئی کسی دوسرے کی جگہ پر ادا نہیں کر سکتا، یعنی اس کا فدیہ دے گا۔ باقی نفلی روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے اور نفلی نمازیں بھی ان کی طرف سے پڑھی جا سکتی ہیں۔ بقیہ جو احکامات بیان کیے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ دارالتعلیم سنت سے براہ راست رابطہ بھی کر سکتے ہیں، ٹیلی فون نمبر آپ اپنے پاس رکھیے، اور اپنے مرحومین کی نمازوں کے اعتبار سے کہ کب ان کا انتقال ہوا، کتنی نمازوں کا فدیہ ان پر بنتا ہے اور اس کا کیا حساب ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ
شریعت مطہرہ کی طرف سے اس میں جو آسانیاں ہیں تو وہ کیا آسانی ہو سکتی ہے تاکہ یہ مرحوم کا فدیہ ہم ادا کر دیں؟ تو یہ نمبر اپنے پاس رکھیے، اس سے رہنمائی آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور کوشش یہی کریں کہ اپنے مرحومین کی جو نمازوں کا فدیہ ہے، روزوں کا فدیہ ہے، اسے ادا کرنے کی کوشش و صحیح کرے۔ یہ ایک بہت کہیں کہ بہت اچھی بھلائی ہے آپ کی مرحوم کے ساتھ، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس حوالے سے یعنی جو فرائض میں کوتاہی کمی رہی، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ان مرحومین سے درگزر فرمائے اور اپنی رحمت میں سے حصہ عطا فرمائے، بخشش کا ذریعہ بنائے۔ تو یہ عمل کرنا چاہیے۔ کچھ SMS کی طرف بڑھتے ہیں، اور سوال ہے کہ آن لائن آڈیو ویڈیو لنک کے ذریعے نکاح ہو سکتا ہے؟ نکاح کے لیے فقہ حنفی کے اندر شرط یہ ہے کہ عاقدین یعنی جس کا نکاح ہو رہا ہے اور جس سے نکاح ہو رہا ہے، یہ دونوں بھی اور جو ان کے گواہ ہیں یہ بھی ایک ہی مجلس کے اندر موجود ہوں تو نکاح درست ہوگا۔ اگر یہ دونوں جو ہے وہ ایک مجلس میں نہیں ہیں تو ایسی صورت میں نکاح درست نہیں ہے۔ اچھا، یہ دونوں خود ہوں یا ان کے وکیل جو ہے وہ ہوں تو ایسی صورت میں نکاح ہو جائے گا۔ اب عام طور پہ ہمارے ہاں پاک و ہند کے اندر لڑکی جو ہے وہ گھر میں ہوتی ہے یا شادی ہال میں بھی ہے تو عموماً پردے میں ہوتی ہے، وہاں نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح جہاں پر ہو رہا ہوتا ہے، قاضی صاحب نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ لڑکی نہیں ہوتی، تو بھی آپ کہیں گے کہ نکاح تو وہاں بھی ہو جاتا ہے۔ وہاں اس لیے نکاح ہو جاتا ہے کہ وہاں پر لڑکی کا وکیل موجود ہوتا ہے جو اس کی طرف سے اجازت دے رہا ہوتا ہے۔ مسجد میں بھی نکاح ہو رہے ہیں، مسجد میں بھی نکاح ہو رہے ہیں تو وہاں بھی لڑکی تو نہیں ہے لیکن لڑکی کا وکیل موجود ہے، تو لہٰذا لڑکی ہو یا لڑکا ہو دونوں وہاں موجود ہوں یا دونوں کے وکیل ہوں یا ایک خود موجود ہو اور دوسرے کا وکیل موجود ہو اور گواہ بھی وہاں پر موجود ہوں تو نکاح منعقد ہوگا۔ آن لائن کے اندر چونکہ ایسا نہیں ہوتا، ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے، اگرچہ وہ ویڈیو جو ہے وہ ساتھ چل بھی رہی ہو، جب بھی ایسی صورت کے اندر یہ نکاح درست نہیں ہوگا۔ اس کا درست طریقہ یہی ہے کہ جہاں پر نکاح ہو رہا ہے وہاں پر اس شخص کا وکیل موجود ہونا چاہیے جو اس مجلس نکاح میں موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر نکاح جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ ہو رہا ہے اور لڑکا جو ہے وہ کسی اور ملک کے اندر موجود ہے تو لڑکا جو ہے وہ پاکستان میں موجود کسی شخص کو اپنا وکیل بنا دے اور وہ وکیل جو ہے وہ مجلس نکاح کے اندر اپنے موکل کی جانب سے ایجاب و قبول کرے کہ بھئی میں فلاں بن فلاں کا وکیل ہوں اور میں فلاں بن فلاں کی جانب سے فلانا بنت فلاں کو اتنے حق مہر کے بدلے میں ان کے نکاح میں قبول کرتا ہوں، تو اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ کہے جائیں گے تو پھر نکاح منعقد ہوگا بغیر وکیل کی موجودگی کے۔ ڈائریکٹ جو ہے وہ آن لائن چاہے ویڈیو کال پر نکاح ہو چاہے آڈیو کال پر نکاح ہو، فقہ حنفی کے اندر درست نہیں۔ سوال یہ ہے کہ منت مانی تھی جانور کی 11ویں شیو کرنے کے حوالے سے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کو بیچ دیں اور اس کے پیسے صدقہ کر دیں یا کیا ہوگا؟ دیکھیں، شرعی منت تو نہیں ہے یہ، اگر آپ لنگر کرنے کی، سال ثواب کرنے کی، کھانا کھلانے کی جو ہے وہ عام لوگوں کو منت مانتے ہیں تو یہ شرعی منت نہیں ہے۔ شرعی منت ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ فقراء کو کھلانے کی منت جو ہے وہ مانیں یا اس جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی جو ہے وہ منت جو ہے وہ مانے راہ خدا میں، تو پھر وہ شرعی منت ہوتی ہے۔ 11ویں کے اندر فلاں جانور کا گوشت پکا کر جو ہے وہ ہم تقسیم کریں گے، عام لوگوں کو لنگر کھلائیں گے، تو یہ عرفاً منت ہے، شرعی طور پہ منت نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا پورا کرنا اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ بزرگان دین کے لیے جو چیز آپ نے ایک نیک کام کے لیے، لنگر چونکہ ایک نیک کام ہے، خیرات کا کام ہے، اطعام مسکین ہے، اطعام الطعام ہے، کھانا کھلانا، تو یہ بہت فضیلت والی نیکی جو ہے وہ ہے، تو اس اعتبار سے آپ نے اس کے لیے جس چیز کو مختص کیا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اسی کو اس معاملے میں اختیار کریں۔ لیکن اگر آپ اس کے برعکس بھی کر دیتے ہیں، اس کو بیچ دیتے ہیں، اس کی قیمت سے لنگر جو ہے وہ کروا دیتے ہیں، یا کسی کی استطاعت ہی بعد میں نہیں رہتی کہ وہ جو ہے وہ اس کو کر سکے، وہ چاہتا ہے کہ اب مجھے کوئی اور اپنی ذاتی ضروریات پڑ گئی ہیں، میں اس میں جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتا ہوں اور کوئی چیز نہیں ہے،
تو ایسی صورت میں گناہ گار نہیں ہے. ہاں حتی الامکان کوشش یہ کرے کہ جو نیت کی ہے اس نیت کو پورا کرے. ٹھیک. مزید سوال. میرا نام امیر حمزہ ہے. مفتی صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے. اگر کوئی شخص نشے کا کاروبار کرے اور بعد میں توبہ کر لے تو اس کی پرانی کمائی کا کیا حکم ہے؟ جی دیکھیے نشے کا کام کرنا بھی جو ہے وہ حرام ہے اور اس کی کمائی بھی جو ہے وہ حرام ہے. تو لہٰذا کوئی شخص جو ہے وہ شراب جو ہے وہ بیچتا ہے تو اس کی جو آمدنی شراب سے حاصل ہونے والی ہے وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہی ہے. تو ایسی صورت کے اندر اس پر لازم ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ جتنا مال بھی اس نے اس حرام ذریعے سے حاصل کیا ہے اسے کسی مستحق کے زکوٰۃ کو صدقہ کر دے. اس کے حق میں یہ مال جو ہے وہ خبیث ہے، حرام ہے، ناپاک مال ہے. توبہ کرنے کے بعد یہ پاک نہیں ہوگا، یہ پاک نہیں ہوگا کہ جناب توبہ کر لیا اب یہ اس کو کسی اور کام میں استعمال کر لے، نہیں، بلکہ اس پہ لازم ہوگا کہ سارا کا سارا یہ مال جو ہے وہ کسی مستحق کے زکوٰۃ کو صدقہ کر دے. اور وہاں بھی صدقے سے ثواب کی نیت نہ کرے کیونکہ حرام مال جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا اللہ کی بارگاہ کے اندر. یہاں پہ یہ کہ اپنی ملک سے نکالنے کے لیے جیسے نجاست ہمیں لگ جاتی تو ہم کیسے جو ہے وہ اس سے اپنے آپ کو صاف جو ہے وہ کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے آپ کی ملکیت میں یہ ناپاک مال آ گیا، اس کو اپنی ملکیت سے نکالنے کے لیے آپ شریعت کے حکم پر عمل کر رہے ہیں کہ شریعت نے بتا دیا کہ بھئی اس کو جو ہے وہ آپ کسی مستحق کے زکوٰۃ کو آپ دیں گے. تو نہ وہ مسجد مدرسے میں لگ سکتا ہے نہ اور کہیں جو ہے وہ لگ سکتا ہے. بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے اس طرح کا حرام مال واش روم میں لگا دے، مسجد کے واش روم میں لگا دے. تو مسجد کے واش روم میں لگانے کی اجازت نہیں ہے بلکہ یہ مال آپ کو کسی مستحق کے زکوٰۃ کو جو ہے وہ دے دیں. ہاں اسے بتا کر بھی دینا ضروری نہیں ہے کہ بھئی یہ فلاں چیز کا مال ہے، بس آپ خاموشی سے جو ہے وہ کسی بھی مستحق کے زکوٰۃ کی ملک یہ مال کر دیں اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا کسی کو یہ دیتے ہیں آپ وہ اپنی مرضی سے پھر آپ خود استعمال کرے یا مسجد میں لگا دے؟ اب وہ پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ جو دل چاہے جو ہے وہ کرے، لیکن یہ کسی کو جو ہے وہ اس طرح باؤنڈ نہ کریں کہ نہیں بھئی یہ تم لے لو اور پھر لے کر پھر مسجد میں لگا دینا، تو یہ اس طرح نہ کریں، یہ اس کو پابند نہ کرے. باقی اور اس کے لیے اس کے حق میں وہ مال جو ہے وہ حلال اور طیب ہے، وہ خود بھی کھا سکتا ہے اور وہ کسی دوسرے کو بھی جو ہے وہ کھلا سکتا ہے. کیونکہ بہرحال جب شریعت کے حکم پر عمل ہو کر اس کی ملکیت میں آیا ہے تو وہ شریعت کے حکم کے مطابق اس کی ملکیت میں آیا. صحیح. جیسے زکوٰۃ کا مال ہے ہمارے لیے، ہم نے جو زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ نکالا ہے تو ہم اپنی زکوٰۃ خود نہیں کھا سکتے، لیکن کسی مستحق کو دیں گے تو اس کے حق میں وہ چیز جو ہے وہ حلال ہو جائے گی اور وہ کھائے گا اور وہ کھائے گا بھی، اسے استعمال بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے. صحیح. گھر کے اندر ایک فرد وہ اس طرح کا حقدار یا گھر کا سربراہی کہہ لیں، اب اس کو کسی نے دیے ہیں، اب وہ سب گھر والے کھا رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اچھا زکوٰۃ میں بھی لوگ زکوٰۃ میں بھی یہی ہے کہ عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بس اوقات ہوتا ہے کہ جناب کسی کی بوڑھی ساس ہے، کوئی کسی کی دادی ہے یا کسی کی کوئی بہن ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی انہیں زکوٰۃ آتی ہے. اب وہ جو خاتون ہیں یا وہ جو بھائی ہیں جو زکوٰۃ لیتے ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں زکوٰۃ لینے کے بعد فیملی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، گھر کے اخراجات میں وہ پیسے جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں. ایسی صورت کے اندر باقی گھر کے سارے افراد اگرچہ وہ مستحق نہ بھی ہوں وہ بھی جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، کیونکہ جب اس مستحق کی ملکیت میں آیا تو اب ایسی صورت میں زکوٰۃ کمپلیٹ ہو گئی. اب آگے وہ جو دوسروں کو دے رہا ہے وہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے رہا، وہ اپنی ملکیت کا پیسہ دے رہا ہے. تو وہ اپنی ملکیت کا پیسہ دے رہا ہے تو اس کی ملکیت جو ہے وہ حلال ہے تو آپ سب کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ ایسے لوگ سوال کرتے ہیں بعض اوقات. ایک سوال کسی بھائی نے کیا کہ ہم اپنے رشتہ داروں میں سے جن کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں اور زیادہ اماؤنٹ ہی دیتے ہیں مطلب زکوٰۃ کی مدد، اب ہم بھی کسی دن ان کے یہاں مہمان کے طور پہ جاتے ہیں یا ان کے یہاں کوئی مرض علاج معالجہ کچھ بھی ایسی بیماری عیادت کے لیے چلے گئے اور کبھی شادی کے موقع پر ہم ہی تعاون کر رہے ہیں، یعنی کہیں کہ کھانے کی مد میں پیسے دے رہے ہیں اور ہمیں بھی جانا ہے وہیں شادی میں جانا ہے، تو ایسے لوگ کیا کریں گے؟ ہاں تو بالکل آپ کھا سکتے ہیں، وہاں جا کر ان کی گھر پہ آپ جو ہے وہ شریک ہو سکتے ہیں، ان کے کھانے میں بھی اور دیگر سب چیزوں کے اندر بھی، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. تو جب آپ نے ان کو دے دیا تو انہوں نے جب اس پر قبضہ کر لیا تو وہ ان کی ملکیت ہوگی، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب وہ اپنی طرف سے آگے جس کو بھی کھلا رہے ہیں دے رہے ہیں وہ سب ان کی طرف سے گویا تحفہ ہے یا جو ہے وہ ہدیہ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بھی جو ہے وہ کھا سکتے ہیں. صحیح. سوال ہے کہ رکشے کے پیچھے یا گاڑی کے پیچھے الٹا جوتا لٹکا دینے سے کیا نظر نہیں لگتی؟ یہ کیا ٹوٹکا ہے، یہ کیا ہے؟
ٹوٹکئی ٹائپ کا کوئی لوگوں کا ہوگا، بہرحال شرعی اعتبار سے تو جو ہے وہ اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں۔ یہ پہلے نا کسی گھروں پہ کوئی مٹکا یا کوئی ایسی چیز اس کو بھی الٹا کر کے لوگ رکھتے ہیں، اور ہمارے یہاں پاکستان میں تو ہے ہر دوسرا رکشہ ایسا نظر آئے یہ وہ۔ اچھا بہت بڑی گاڑیاں ہیں وہ نہیں لٹکاتے، یہ اس کی بھی کوئی وجہ ہے؟ یعنی اس کی جتنی بڑی گاڑی ہے جس کو لگنی چاہیے نظر، تو وہ جوتے بھی نہیں لٹکا رہا، وہ کچھ بھی نہیں کر رہا۔ اور وہ لوگوں کا اپنا اپنا جو ہے وہ ذہن بھی ہوتا ہے، بعض لوگ بہرحال بہت زیادہ وہمی بھی ہوتے ہیں، تو وہ بہرحال بڑے ہو کر بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، وہ چاہے کتنی امیر ہو جائیں لیکن ان کے اپنے ذہنوں میں کچھ چیزوں کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں اور وہ کرتے ہیں، ہمیشہ ہی جو ہے وہ کریں گے۔ اور بعض وہ ہیں کہ جو ہے وہ پیسہ آیا ہے تو پھر وہ اس طرح کی چیزوں سے باہر جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ تو بہرحال نظر لگنا برحق ہے، ہم اس کو وہم نہیں کہہ رہے، لیکن ایک ہے کہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ہر چیز کے بارے میں ہی جو ہے وہ وہم پال لینا، کچھ بھی ہو جائے کہ نہیں وہ نظر ہی لگ گئی ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ نظر لگنا برحق ہے اور اس کے شریعت مطہرہ نے طریقے بھی جو ہے وہ بیان کیے کہ نظر کس طریقے سے جو ہے وہ اترے گی۔ حدیث طیبہ میں بھی جو ہے وہ بیان ہوئے، صورتیں بیان ہوئی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس جو ہے وہ پڑھ کے دم جو ہے وہ کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے اور مختلف ٹوٹکے بھی جو ہے وہ ثابت ہیں بزرگوں سے، تو بہرحال جو ہے وہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا اسی طرح بعض جگہ یہ جوتا لگاتے ہیں، بعض جگہ جو ہے وہ کالے رنگ کی کوئی چیز جو ہے وہ لگا لیتے ہیں، کالا دھاگا باندھ دیتے ہیں یا اور کوئی چیز۔ بس یہ کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اگر کسی کی کوئی چیز اچھی لگے تو ہم ماشاء اللہ جو ہے وہ ساتھ میں کہہ دیں تاکہ اسے نظر نہ لگے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن اس طرح کے کوئی بھی ٹوٹکا جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو تو اس میں کوئی گناہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب اس کے لٹکانے میں کوئی جو ہے وہ حرج جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ ایک چیز سے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ہاں کوئی اسے بدشگونی کی طرف لے کر جائے گا تو وہ بہرحال جو ہے وہ جائز نہیں۔ جیسے بچوں کو کالا ٹیکا لگا جاتا ہے، کچھ ایسے ہی لگا دیا، حالانکہ یہ تو اسلاف سے بھی باقاعدہ اسلاف سے جو ہے وہ ثابت ہے اس طرح۔ اور اچھا بعض اوقات وہ نشان لگانا بھی اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ اب بالکل گورا سفید بچہ ہو اور اس کے اوپر کالا ٹیکا ایک لگ جائے تو اور اس کو وہ ایک نمایاں ہو رہتا ہے۔ تو لیکن بہرحال اس طور پر اگر لگاتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ ورد وظیفے جو ہمیں احادیث طیبہ میں بتائے گئے تو ہمیں وہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور اسی طرح ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے جن چیزوں سے لوگوں کی نظریں آئیں، یہ بچنا بھی چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں بزرگوں میں جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کہ بازار کے کھانے سے بچتے تھے۔ اچھا اب بعض اوقات اس کی ایک لاجک حکمت بیان کی کہ بازار میں وہ کھانے بھی کہ جس سے محروم لوگ جو نہیں خرید سکتے ان کی نظریں اس پہ ہوتی ہیں، یعنی ان کی اپنی احتیاط یہ ہے کہ ان کی نظر۔ اچھا ابھی بھی ہم اگر دیکھیں، ہم احتیاط نہیں کرتے لیکن ہم اپنے والدین کی طرف دیکھیں تو وہ فروٹ، دودھ، کوئی بھی ایسی چیز وہ ظاہراً نہیں لائیں گے، یعنی اور لائیں بھی کوئی بچے تو ان کو ڈانٹیں گے کہ گھر سے تھیلا لے کے جاؤ، فروٹ لانا ہے تو اس میں ڈالو، دودھ لانا ہے تو اس میں ڈالو، تو یوں نہیں آنا چاہیے۔ اچھا کراچی کا کلچر اور پنجاب میں، میرے ایک مرتبہ والد صاحب جب یہاں آئے تو پنجاب میں تو ڈول میں برتن میں ہی دودھ، شاپر کا سلسلہ وہاں نہ ہونے کے برابر ہے، یا کہیں کہ بڑے شہروں میں اب آگے ہوگا لیکن یہاں دودھ شاپر میں آتا ہے، باہر تھیلی سے دودھ آیا ہے۔ تو مجھے بھی یہی کہا کہ یہ کیسے دودھ لے کے آ رہے ہو بھیا، یعنی ایسے شاپر میں لے کے آ رہے۔ تو اس دن میرے گھر تھیلا آیا کہ بھائی دودھ تھیلے میں آئے گا، وہ شاپر میں نہیں آئے گا، شاپر میں لائیں گے لیکن تھیلے میں ڈال کر لائیں گے۔ تو یہ بھی ایک ہوتی چیزیں، اور ٹھیک ہے ان پہ کوئی اس میں کوئی حرج جو وہ نہیں ہے، وہ واقعی صحیح بات ہے کہ اس طرح کی کئی چیزوں کے اندر، یعنی وہ گھر والوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی جو ہے وہ اگر کوئی اس طرح کی چیز آئی ہے تو یا تو آپ جو ہے وہ پڑوس میں دیں، ورنہ پھر جو ہے وہ کھانا بھی پکائیں تو اگر ایسا ہے کہ وہ خوشبو والا ہے تو پھر پڑوس میں دیں، ورنہ پھر جو ہے وہ آپ اس کی خوشبو کو جو ہے وہ کم کریں تاکہ جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ دوسرے افراد جو کہ اس تک جو ہے وہ رسائی نہیں رکھتے وہ جو ہے وہ اس کی خوشبو کی وجہ سے ان کو ایک اذیت، ایک طرح کی ایک طلب ہوگی، ان کے دل میں جو ہے وہ کمی کا احساس نہ ہو۔ ٹھیک ماشاءاللہ۔ اور ایسے کئی گھرانے ہیں جو اس چیز کا خیال رکھتے ہیں، رکھنا بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے کھانا نہیں دے سکتے، بعض اوقات وہ ان کے لیے بھی وہ چیز لا دیتے ہیں کہ آپ بھی اپنے گھر پہ بنا لیں اور خود انتظام کریں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ اس طرح کی نیکیاں کرنی چاہیے، نیکی کے جو یہ حسن ہے نیکی کا،
اور ہمارے اعمال کا حسن ہے کہ ہم اس طرح کے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھتے ہوئے بالخصوص آپ کے رشتہ داروں میں یا آپ کے بہن بھائیوں میں کوئی ایسے ہیں کہ جو مالی طور پر بہت کمزور ہیں، بلکہ میں آپ سے یہ کہوں گا اپنے والدین کے ذریعے سے اپنے بھائیوں کی یا بہنوں کی مدد کریں. یعنی کمزور جو ہیں بھائی ہیں یا بہن ہیں، آپ نے ان کو پیسے تو دینے ہیں، کچھ نہ کچھ دینا ہے. تو اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں، اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے، ان کے ذریعے سے پہنچا دیں، تو اس سے آپ کو ایک ڈبل ثواب اس طرح کا ملے گا. ماں باپ کا بھی دل راضی ہوگا وہاں بھی، اور انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں خود بھی اپنے رزق مال میں پائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اسی نیکیاں کرنے کی توفیق دے. سوال ہے مفتی صاحب کہ کیا نماز پڑھتے ہوئے فرض میں تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ اب یہ انہوں نے ظاہر 2 رکعت کے بعد کا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جس کے بعد ان کو کھڑا ہونا تھا. دوسری رکعت کے اندر، فرض کے اندر یا سنت موقدہ یا وتر کے اندر آپ صرف التحیات پڑھیں گے. التحیات کے بعد اگر آپ نے بھول کر بھی درود ابراہیمی اتنا پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد، تو اب ایسی صورت میں آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. آپ کو آخر میں یاد آ گیا، آپ کو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے اپنی بقیہ رکعت ادا کریں، لیکن آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا. اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، نماز آپ کو دہرانی ہوگی. جبکہ سنت غیر موقدہ اور نوافل میں ایسا نہیں ہے، وہاں پر تو حکم یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ التحیات کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھیں، دعائے معصورہ بھی پڑھیں، اور پھر کھڑے ہو جائیں، اور پھر تیسری رکعت کی ابتدا بھی جو ہے وہ ثنا سے کریں. تو لہٰذا فرض کی دوسری رکعت میں، سنت مؤکدہ کی دوسری رکعت میں اور وتر کی دوسری رکعت میں آپ نے درود ابراہیمی آگے نہیں پڑھنا، صرف التحیات پڑھ کر کھڑے ہو جانا ہے. ٹھیک، مزید سوال. گھر میں پیسے پڑے تھے یعنی کہ بچوں کے حقیقوں کے 90,000 روپیہ. جب گھر میں بیماری آ گئی، خود بیمار ہوں، ایکسیڈنٹ ہوا 2-3 دفعہ یعنی کہ آپریشن ہوا ہے، گھر والے بیمار ہیں، کیا وہ پیسے ہم نے گھر میں استعمال کر لیے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں آپ، مہربانی ہماری رہنمائی فرمائیں. اللہ اکبر. اللہ پاک عافیت عطا فرمائے اور آپ کو شفا دے، گھر والوں کو بھی شفا دے. عقیقے کے پیسے انہوں نے ظاہر خود ہی جمع کر کے رکھے ہوں گے کہ آگے جا کر کوئی عقیقہ کریں گے تو اپنی کسی بھی غرض کے لیے، چاہے وہ دینی غرض ہے یا دنیاوی غرض ہے، آپ اس کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں تو بہرحال وہ آپ کی ملکیت کے ہی پیسے ہیں. کسی شخص نے حج پہ جانے کے لیے پیسے جمع کیے ہیں، عمرے پہ جانے کے لیے کیے ہیں، حتیٰ کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، آگے جا کے ادا کرنی ہے، اور اس نے ابھی وہ پیسے نکال کے جمع کر رہا ہے کہ یار ابھی میں جمع کر لوں، زکوٰۃ کا جب ٹائم آئے گا تو میں اس وقت ادا کر دوں. تو ابھی جب تک آپ نے وہ ادا نہیں کیے تو وہ آپ کی ہی ملکیت والے پیسے ہیں، تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. ہاں، کسی دینی کام کے لیے آپ نے نکالے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسے اپنے ضروری دنیاوی کاموں میں استعمال نہ کریں، لیکن اگر کر لیں گے تو وہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو لہٰذا اس صورت میں بھی آپ نے جو عقیقے کے لیے پیسے نکالے ہوئے ہیں تو ضرورت پڑنے پر آپ اسے جو ہے وہ اپنے گھر کے علاج معالجے میں یا دیگر چیزوں کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. نیت یہی رکھیں کہ انشاءاللہ آئندہ جب اسباب پیدا ہو جائیں گے تو اور پیسوں سے بچوں کا عقیقہ کر دیں. اچھا، ایک یہ سوال انہوں نے کیا، بھائی نے 90,000 جمع کیے، ٹھیک ہے، اور لگ بھی یہی رہا ہے پنجاب سے ہی بات کر رہے ہیں، اور بچوں کی تعداد نہیں بیان کی کہ کتنے بچوں کا عقیقہ انہوں نے کرنا ہے. بعض کا 2 بچے ہیں. اب لوگ پیسے جمع کرتے کرتے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ عقیقہ کرنا تو ایک بڑی دعوت ہوگی، یا اتنے لوگ، یا 90,000 انہوں نے بتائے. میرا خیال ہے 90,000 میں اگر پنجاب میں نارمل بھی کوئی بکرا یا بکری کے ذریعے عقیقہ کرنا چاہے تو یہ تو 5-6 بچوں کے عقیقے ہو سکتے ہیں. اس میں یعنی اس میں ہم مزید کیا جمع کر، ایک بات ہے مسئلے کے طور پہ کہ اس میں ہونا کیا چاہیے کہ عقیقہ اب اتنی طاقت ہے کہ ایک جانور کے ذریعے کر سکتا ہے تو اسے فوراً کر دینے یا کیا، یا دعوت کا انتظار کریں؟ دیکھیں، عقیقہ سنت مستحبہ ہے اور شکرانے میں کیا جاتا ہے. اب عقیقے کے لیے اصل کیا چیز ہے؟ وہ ہے جانور کا ذبح کرنا. کون سا جانور؟ ایسا جانور جو قربانی کی شرائط پر پورا اترتا ہو، ویسا جانور آپ ذبح کر سکتے ہیں. بہتر یہ کہ بکرے، بیٹے کے لیے 2 بکرے اور بیٹی کے لیے 1 بکری. لیکن اگر استطاعت نہ ہو تو آپ بیٹے کے لیے بھی 1 بکرا یا 1 بکری بھی کر سکتے ہیں. اس لیے چاہیے یہ کہ عام طور پر
لوگ وہی دعوت کی وجہ سے شاید بہت ڈیلے جو ہے وہ کرتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ عقیقہ جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ کر دیں، کیونکہ ایک طرف سے وہ ایک جلدی ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ شکرانے کے اندر جو ہے وہ آپ کی جانب سے اس کا ذبح بھی ہو جاتا ہے، دوسرا بہرحال جو ہے وہ صدقہ بھی ایک طریقے کا ہوتا ہے، تو بچے پر سے جو ہے وہ مصیبتیں اور دیگر چیزیں بھی جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ برائیوں کو جو ہے وہ دور کرتا ہے، بلاؤں کو جو ہے وہ دور کرتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی کافی بہتر جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اس لیے چاہیے یہ کہ بہرحال ہمیں جو چیز دینی اعتبار سے ادا کرنی ہے اسے ہم اس کے مطابق ہی جو ہے وہ ادا کر دیں. دنیاوی رسوم و رواج کی وجہ سے ہم اس کو بہت بڑا یا بہت مشکل نہ بنا دیں، تو اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھیں. تو اس میں بھی مشورہ یہی ہے کہ اگر ممکن ہے آپ کے لیے تو آپ جو ہے وہ ایک جانور ذبح کر دیں اپنے ایک بچے کی طرف سے، تو وہ ایک طریقے سے عقیقہ بھی اس کا ادا ہو جائے گا، اس میں صدقہ بھی جو ہے وہ آپ نیت کر لیں گے، تو وہ آپ کے گھر پہ جو پریشانیاں ہیں اور دیگر معاملات ہیں تو یوں وہ صدقہ جو ہے وہ برائیوں کو اور بلاؤں کو بھی جو ہے وہ دور کرنے کا سبب بن جائے. صحیح. اور ایک بکرا یا بکری کے ذریعے عقیقہ کیا تو اب اس کا گوشت یعنی لوگوں کو نہیں جمع کیا، اپنے بہن بھائیوں کو ہی کچا گوشت ہی دے دیا بالفرض. کچا گوشت بھی تقسیم کر سکتے ہیں، اس کے اندر مستحب طریقہ بھی وہی ہے کہ تین حصے کیے جائیں، ایک حصہ فقراء کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے. اور سارا کا سارا ہی جو ہے وہ صدقہ کرنا چاہیں تو سارا بھی صدقہ کر سکتے ہیں، سارا گھر میں رکھنا چاہیں تو سارا گھر میں بھی کر سکتے ہیں. میں بھی ایک عقیقے میں گیا تو وہاں چکن بریانی، میں نے کہا یار یہ چکن بریانی آپ عقیقے میں، تو انہوں نے یہی بتایا کہ ظاہر ہے اتنے مہمان ہیں، اب ایک بکرے کا کیا ہوگا اس میں، آج کل اگر نارمل بھی تھے کہ 10-12 کلو ہوگا، تو اس میں کتنے مہمانوں کے لیے، تو وہ تو کیا ہے لیکن ساتھ اس طور پر دعوت کر دی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اصل تو یہی ہے کہ وہ عقیقہ وہ ادا ہوگی. اب یہ رسم عقیقہ کی سمجھے ایک دعوت جو ہے وہ جو عرف میں ہے تو یہ اس اعتبار سے لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کچھ بھی جو ہے وہ کھلائیں، وہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کرتے ہیں اور اس میں اس کے علاوہ کوئی اور چیز کھلا دیتے ہیں تو بھی جائز. ٹھیک ہے. بچیا بچڑا یہ کتنے بچوں کی طرف سے کر سکتے؟ بڑا جانور جو ہے وہ آپ کریں گے، بچیا ہے، بچڑا ہے یا اونٹ ہے، تو وہ 7 بچوں کی طرف سے جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور اگر آپ اس کے اندر بھی بیٹے ہیں تو ہر بیٹے کے حساب سے 2 حصے اس کے اندر رکھیں تو 7 حصے ہوتے ہیں، وہ 7 حصے آپ نے جو ہے وہ کرنے ہیں. اب اگر ایسا ہے کہ آپ کے پاس 6 حصے بن رہے ہیں، اب ایک حصہ بچ رہا ہے تو وہ آپ جو ہے وہ صدقے کے طور پر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ نیت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. صحیح ہے. مختلف لوگ اپنے بچوں کا عقیقہ ایک جانور میں جیسے قربانیاں کرتے ہیں، بالکل اس طریقے سے جو ہے وہ عقیقہ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو قربانی کے جانوروں کی طرح ہی اسے دیکھا جائے، یعنی ان میں عمر کے اعتبار سے اور جو عیب بھی دیکھتے ہیں ہم جانوروں میں اس اعتبار سے بھی دیکھ کر آپ انہیں کر سکتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ قربانی تک ہی لوگ موقوف رکھیں کہ پھر جب قربانی میں ہم حصہ ملائیں، ٹھیک ہے اس میں کرنا جائز ہے، لیکن اتنا ڈیلے کرنا یا موقوف کرنا کہ قربانی میں ہی کریں گے. بلکہ بعض صورتیں تو کفیل صاحب مجھے ایسا لگتا ہے قربانی میں مہنگا پڑتا ہے ان کو عقیقہ، یعنی عام طور پہ عقیقہ کر لیں تو شاید آسان، اور قربانی میں وہی بکرا ہو، قربانی میں وہی بچڑا ہو تو یا تو ڈبل قیمت ہے یا اس کے قریب تو پہنچ جاتی ہے. اور پھر ویسے بھی ان دنوں میں لوگوں میں عام گوشت بھی ہوتا ہے، تو کوشش یہی کریں 7ویں دن تک بچے کا عقیقہ کر دیا جائے. اور بچے کے جو بال اتریں، پہلے جو بال اترتے ہیں ان کو یعنی اس کی مثل چاندی وہ صدقہ کی جائے، اور اتنی رقم آپ بھی ایک اندازہ ہوتا ہے اتنی رقم بھی آپ کر لے جائیں. اور یہ جو شروع کے ابتدائی بچوں کے حوالے سے، ہاں ٹھیک ہے آپ نے دوسرے تیسرے دن بھی عقیقہ کیا، عقیقہ ہو جائے گا، سنت بھی ادا ہو جائے گی، لیکن جو اس کا ایک وقت بیان کیا گیا تو وہ 7واں دن کے، اب 7ویں دن کرے تو اچھی بات ہے، زیادہ اچھا ہے. پھر 14واں دن ہے، پھر 21واں، 28واں. اور نشانی کے طور پہ یوں یاد رکھ لیں کہ اگر بچہ جمعے کو پیدا ہوا ہے تو اب زندگی میں کبھی بھی جمعرات کو عقیقہ کریں گے تو یہ وہ 7واں دن ہی ایک طرح کا آ جائے گا. تو یوں آپ عقیقہ کر لیجئے. اچھا سوال ہے، آخری سوال شامل کرتے ہیں کہ عورتیں، خواتین اپنے مخصوص ایام میں حدیث پاک کی جو کتابیں ہیں اور ترجمے کی جو کتابیں ہیں پکڑ سکتی ہیں؟ جی ہاں، احادیث طیبہ کی کتابیں جو ہے وہ چھو سکتی ہیں، اور ترجمے سے مراد حدیث کے ترجمے کی کتابیں چھو سکتی ہیں. قرآن کریم کا ترجمہ ہے تو اس کو نہیں چھو سکتی، کہ قرآن کریم کی عربی عبارت کو بھی چھونا منع ہے اور
ترجمے کو بھی جو ہے وہ چھونا منع ہے. البتہ احادیث کے اندر بھی جہاں پر آیات طیبہ آئیں گی تو ان کو چھونا بہرحال جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا، ان کو چھو بھی نہیں سکتی اور انہیں پڑھ بھی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، یعنی ان چیزوں کی یہ احتیاط ظاہر ہے، کئی حدیثوں کے بیچ میں ہی آیات مبارکہ آیات طیبہ آتی ہیں. ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور دارالتعلیم سنت کے لیے آپ رابطے میں رہیں تو انشاءاللہ کئی ایسے شرعی مسائل احکامات جو ہمارے درپیش ہوتے ہیں تو وہ سیکھتے بھی رہیں گے. دارالتعلیم سنت کی ویب سائٹ کا وزٹ بھی کیجیے، اور اس ویب سائٹ پہ جا کر آپ مختلف ایسے فتاوی جات کئی ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی آپ پڑھ سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.